سوال یہ ہے کہ آخر کیوں 3 رکنی بینچ پر تنقید کی جا رہی ہے؟ کیا انہی ججز کے فیصلوں پر حکمراں اتحاد نے شادیانے نہیں بجائے تھے؟ ماضی کے کون کون سے کیسز میں وہ ججز شامل رہے ہیں جن پر تنقید کی جا رہی ہے؟ پاناما کیس جس میں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، اس معزز بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن شامل تھے۔ یہی معزز جج بعد میں پاناما اسکینڈل کی روشنی میں بننے والے نیب ریفرنسز کے نگراں جج بھی مقرر ہوئے۔ پاناما کیس میں نواز شریف کی نااہلی ہوئی تو پارٹی صدارت کا معاملہ اڑ گیا۔ جس معزز بینچ نے نواز شریف کو پارٹی صدارت کے لیے نااہل قرار دیا تھا، جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز اس کا حصہ بھی تھے۔ نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو صادق اور امین بھی قرار دیا گیا تھا۔ اس فیصلے میں جسٹس عمر عطا بندیال شامل تھے۔ کپتان کی خیبر پختونخوا حکومت کے پہلے میگا پروجیکٹ پشاور میٹرو بس مبینہ کرپشن کے معاملے پر سامنے آیا تو معزز سپریم کورٹ نے پہلے نیب اور پھر ایف آئی اے کو تحقیقات سے روک دیا تھا۔ اس بینچ میں بھی عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آنے پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ سنانے والے ججز میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ یعنی اگر دیکھا جائے ناظرین تو انہی معزز ججز کے فیصلے کی وجہ سے آج مسلم لیگ نون اور اتحادی اقتدار میں ہیں۔ آرٹیکل 63 کی تشریح جس بینچ نے کی اس میں حیرت انگیز طور پر سینئر موسٹ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شامل نہیں کیا گیا۔ اور اب جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو اطلاعات میرے پاس موصول ہو رہی ہیں کہ حمزہ شہباز کو ضمنی الیکشن تک بطور وزیر اعلیٰ برقرار رکھا تھا۔ حمزہ شہباز نے پرامن اور بہترین ضمنی الیکشن میں کردار ادا کیا۔ اب وزیر اعلیٰ کے الیکشن کا جو نتیجہ آیا اس کا احترام کرنا چاہیے، یہ چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے جا رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے، موجودہ حکومت اس کا کیا مطلب سمجھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ماہرین ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں ان تمام باتوں پر، یہ جو ریمارکس دیے جا رہے ہیں اور جس قسم کا مومنٹم آپ لوگوں نے بنانا شروع کر دیا ہے، سر اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ لوگوں کو پہلے سے ہی کوئی اندازہ ہو گیا ہے کہ فیصلہ آپ کے خلاف ہی آنے والا ہے، اس وجہ سے ایک مومنٹم بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے آپ نے؟ ایک کرن ابھی آپ نے بڑی جو ہے وہ خوبصورتی سے جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ یہ پاناما کے کیس میں کیا ہوا، پھر اس کے بعد اس کے جو فالو اپ کیسز تھے، جو اس کی امپلیمنٹیشن والا کیس تھا وہ، پھر 63A کی ڈیفینیشن کے والا کیس۔ تو اب آپ مجھے خود بتائیں نا، جہاں پہ مسلسل وہی، حالانکہ 17 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان 17 میں سے وہی جو ہے گھوم پھر کے بار بار ججز آئیں گے، تو یہ سوال تو ہمارے لوگ کہیں گے نا کہ یہ کوئی مطلب کہ ہمارے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہمیں دی جا رہی ہے جس میں ججز ہی نہیں چینج ہو رہے، وہی ججز بار بار، اور ان کا بھی دیکھیں ایک فیصلہ، دو فیصلہ، اپنا دیا ہوا فیصلہ 63A کے اندر انہوں نے فیصلہ دیا کہ جی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، حالانکہ آئین یہ نہیں کہتا، آئین یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی پریسیڈنس میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ سینیٹر منظور کاکڑ باپ پارٹی کے، وہ ایم پی اے تھے بلوچستان اسمبلی میں، انہوں نے پارٹی لائن کراس جا کے ووٹ ڈالا، وہ ڈی سیٹ ہوئے جی، اور ڈی سیٹ ہو کے 1 سال بعد سینیٹر الیکٹ ہو گئے۔ تو آپ کو ویسے کس جج پہ اعتبار نہیں ہے یا نہیں ہے اعتماد، تو آپ اس کے لیے لکھ کر دے دیں؟ نہیں، ہم نے تو پوری بینچ کا کہہ دیا نا، پورا بینچ ہی نہیں چاہیے آپ کو، چینج کرنا ہے آپ نے، یہ فل کورٹ چاہیے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بینچ بار بار مطلب دیکھیں نا، بہت بڑے بڑے اور بھی ججز ہیں، بڑے قابل ججز ہیں، منصور علی شاہ صاحب بہت قابل ہیں، یا آفریدی بہت قابل ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت قابل ہیں، مندوخیل صاحب بہت قابل ہیں، یہ بڑے آنریبل ججز ہیں۔ پر اعتبار ہے نہیں ہے؟ دیکھیں یہ 3 رکنی بینچ، دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ فل کورٹ ہو، ہمیں فل کورٹ کے اوپر، اور یہ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کیا ہے۔ دیکھیں انصاف جو ہے وہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ انصاف ہونا، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان یہ بولے، اس نے خود اپنے انٹرویو میں بولا ہے کہ مجھے کہا جسٹس کھوسا نے کہ تم لوگ کہاں باہر گھوم رہے ہو، آؤ عدالت میں ہم تمہارا مسئلہ حل کر کے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو کیس کا فیصلہ آیا وہ ساری دنیا نے سنا۔ تو پھر عمران خان بٹھاتا ہے ثاقب نثار کو، ایک بہت بڑا ایونٹ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ نیا پاکستان کا معمار ہے، سارے پاکستان نے دیکھی یہ والی بات۔ ابھی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بوائیکاٹ ہو گیا ہے جو وزیر داخلہ نے ابھی بات کر دی ہے؟ دیکھیں اگر تو یہ والا بینچ ہوا تو پھر ہم بائیک آؤٹ کریں گے۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ موخر کر دیا ہے، اگر ضرورت پڑی تو آگے بڑھیں گے، ورنہ ابھی تو ضرورت نہیں لگ رہی، موخر ہو گئی ہے یہ بات۔ نہیں، یہ موخر، یہ کون سی والی بات؟ یہ 3 رکنی جو بینچ ہے اسے یہی کنٹینیو کرے گا، اگر ضرورت پڑی تو پھر دیکھیں گے آگے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے اوپر تو ظاہر ہے ہمیں ریزرویشن ہے، بڑی سیریس ریزرویشن ہے، اور میں نے دیکھیں آپ نے کسی بھی چیز کو فورکاسٹ کرنا ہو نا، آپ اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، آپ نے ہسٹری بڑی خوبصورتی سے بتا دی ہے ابھی
شروع میں آپ نے اپنے پروگرام میں. اب آگے کا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے. پھر عمران خان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آ چکی ہیں اس بارے میں. لیکن آج جو آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ بھی تھوڑی خطرناک ہیں, بڑی مذمت کی طرف آپ لوگ ایک بار پھر جا رہے ہیں. ذرا شعیب صاحب سے اس پہ کمنٹ کروں میں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر آپ کے خلاف بار بار فیصلہ آئے اور ایک بینچ اور اس میں تعصب نظر آئے بینچ کے اندر, تو آپ بھی کہیں گی نا کہ یہ میں کوئی اسپیشلی میرے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسرے کی تو کہنے کے اوپر آپ کیس بنا دیتے ہیں. آپ رات کو رجسٹری کھولتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم وہ اپنا ریٹ پٹیشن ریڈی نہیں ہے, وہ رجسٹرار پہلے پہنچا ہوا ہے. جج کو جہاز بھیج کے آپ لاہور بلوا رہے ہیں, حالانکہ ایک جج وہاں پہ آلریڈی موجود تھا لاہور میں, اس کو بینچ میں نہیں ڈالا آپ نے. تو یہ ساری چیزیں پوچھیے گی نا. سر ابھی شعیب صاحب جو عدالتی فیصلہ ہوا مؤخر کر دیا گیا, جو کہ حکمراں جماعت کی جانب سے ایک استدعا کی جا رہی تھی, اس کو مؤخر کر دیا ہے. پھر آج جو صبح سے پریس کانفرنس ہو رہی ہے, جس طرح کا طرز تخاطب اختیار کیا گیا ہے, جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں یا دیگر لوگ بات کر رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو ایک ڈیموکریٹک جمہوری طاقتوں کو یہ طرز عمل جب دیکھتا ہوں نا, میں مجھے افسوس ہوتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے. واحد غیر متنازع ادارہ ہے وہ ہے جوڈیشری. اس کو بھی اگر آپ نے متنازع بنا دینا ہے نا, تو پھر ہمارے پاس کوئی ادارہ ایسا نہیں بچے گا جس کی طرف ہم امید کی نگاہ سے دیکھ سکیں. دیکھیں, ایک ہے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن, ایک ہے جمہوری روایات, ایک ہے پرانی ججمنٹس کی تشریح. اب آپ دیکھیں گے یہی بینچ, سیم بینچ, ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے, آپ صرف 3 مہینوں کا دیکھ لیں. جب قاسم سوری صاحب کی رولنگ آئی, سیم ڈے سو موٹو پاور ایکسرسائز کر کے رات کو کورٹ بیٹھی اور انہیں نوٹس کر دیا. فائنل ججمنٹ آ گئی, قاسم سوری کی رولنگ کو ختم کر دیا, تمام جو ڈیزولوشن آف اسمبلی کو ختم کر دیا. اور یہی پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کے دوست تھے جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی, اور ہم بھی اس مٹھائیاں کھانے میں شامل تھے, اور ہم نے بھی کہا کہ یہ ہسٹورک ججمنٹ آئی ہے. ٹھیک ہے, یہی بینچ تھا, اور اسی بینچ نے, اسی عمرتا بندیال صاحب نے یہ فیصلہ فرمایا. آپ اس سے آگے چلیں, جب پریزیڈنشل ریفرنس آیا, اس میں اس پریزیڈنشل ریفرنس میں یہ ججمنٹ آ گئی, آئین کی تشریح 3A کی دے دی گئی لارجر بینچ نے, 5 رکنی بینچ نے, اور اس میں بھی یہ 3 ججز شامل تھے, اور اس میں وہ ججمنٹ امپلیمنٹ بھی ہو گئی. یعنی وہ 25 MPAs جو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے دوسری طرف ووٹ دیا تھا, وہ ڈی سیٹ ہو گئے. 5 ریزرو سیٹیں تھیں اور 20 دوسری سیٹیں تھیں, اور ان دوسری سیٹوں کے اوپر بھی فائنل الیکشن ہو گیا اور وہ لوگ آ گئے. اب ایک بندہ لے رہا ہے 186, دوسرا لے رہا ہے 179, اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک رولنگ دے دی سپریم کورٹ کی اسی ججمنٹ کا ریفرنس دیتے وقت. اب پرسوں پھر سپریم کورٹ نے وہ ان کو بلا لیا, پٹیشن آ گئی, اور اس پٹیشن میں انہوں نے کہا جی آپ ہمیں گائیڈ کریں, ہمیں معاونت کریں, ہمیں بتائیں کہ کس طرح ہم نے اس میں, آپ نے اس ججمنٹ کا ریفرنس دے دیا ہے, آپ ہمیں بتا دیں, ہمیں اسسٹ کر دیں. اب جب پرسوں تک ان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا, پرسوں جب وہ شارٹ آرڈر آیا 6 صفحے کا, جس میں انہوں نے اپنی آبزرویشن دی کورٹ نے, تو بدنیتی پہ مبنی کل سے تمام پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, دوسرے طریقے سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. دیکھیں, آپ کورٹ میں جائیں, آپ اپنی درخواست فائل کریں, یہ آئین کے مطابق, سپریم کورٹ رولز کے مطابق یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ بینچ بناتا ہے, اور اس بینچ کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. ہاں, اگر کسی کو کسی جج کے کنڈکٹ کے اوپر اعتراض ہے تو وہ اس کا صرف ایک فورم ہے, وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل. وہاں جائیں اور ثابت کریں کہ کسی جج نے مس کنڈکٹ کیا ہے, تو آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ایک ریمیڈی اویلیبل ہے.